میرا نام سید شبیر الدین ہے. دیکھیں لائف میں ہر بندہ کسی نہ کسی وقت فیل ہوتا ہے. دیٹ ایبلٹی ٹو کم بیک آفٹر دا فیلئر. سو میرے خیال سے ہمارے کرنٹ اسکولنگ سسٹم میں یہ چیز آنی چاہیے کہ بچے کو فیلئر سے دوبارہ ریگین باؤنس بیک کرنا سکھانا چاہیے. نالج انفارمیشن ہماری جنریشن تک تو بڑی کرٹیکل ہوتی تھی اور بہت مشکل سے حاصل کرنی پڑتی تھی. میرے بیٹے کو دوستیاں کرنے میں ڈیفیکلٹی ہوتی تھی. ہمارے بچوں کے آس پاس بہت سارے غلط لوگ بھی ہوتے ہیں. یو میک شیور دیٹ بچے کے لیے سب سے اچھا دوست پیرنٹس ہوں. السلام علیکم. میرا نام سید شبیر الدین ہے اور میں ڈائریکٹر سیلز اینڈ مارکیٹنگ ہوں ماسٹر چنگان موٹرز میں. ٹی ایل ایس کے ماڈل کے اوپر میں اور میری فیملی شروع سے کافی ایکسائٹیڈ تھی. ایون جب بھی ٹی ایل ایس اسٹارٹ ہوا تھا آئی واز امنگ دا فرسٹ فیو پیپل ہو ایکچولی نیو اباؤٹ اٹ. سو سب سے زیادہ ایکسائٹیڈ ہماری اس چیز پہ تھی کہ ہم نے بھی اسکولوں میں پڑھا ہے ٹیچر کے اوپر ایک پریشر ہوتا ہے, اسٹوڈنٹ میں پریشر ہوتا ہے کہ اس چیپٹر کو اس ہفتے کے اندر ختم کرنا ہے. اب وہ کچھ بچوں کو سمجھ میں آتا ہے, کچھ کے اچھی طرح سمجھ میں نہیں آتا, لیکن وہ ٹیچر آگے چلا جاتا ہے. تو اوور دا پیریڈ آف ٹائم 2-3 سالوں کے بعد کچھ بچوں کو میتھس پسند نہیں آتی. ایکچولی ان کی میتھس میں بیس اسٹرینتھ نہیں ہوئی ہوتی, تو وہ کہتے ہیں مجھے میتھ پسند نہیں آتی. اور یہ جب بڑھتے جب بیس ویک ہوئی ہے تو پھر آگے جا کر کے یہ ان بچوں کے لیے کریئر آپشنز لمٹ ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم تو میتھس میں جا ہی نہیں سکتے, ہم سائنس پڑھ ہی نہیں سکتے, تو ہم تو پھر اکاؤنٹنگ ہی پڑھیں گے, یا ہم جو ہیں وہ صرف ایم بی ایز کر سکتے ہیں. تو اس میتھڈ آف ٹیچنگ میں یہ کانفیڈنس ہے کہ بچہ جب بھی جس بھی اسٹیج پہ ہوگا اس کو اس سے پچھلی تمام سبجیکٹس کے اوپر کمانڈ ہوگی. سو بائی دا ٹائم وہ او لیول سے اے لیول تک پہنچتا ہے, اس کے بعد جب کیریئر آپشن کی بات آتی ہے تو اس پہ کوئی کسی قسم کا بیریئر نہیں ہے کہ اس کی انگلش اچھی نہیں تھی تو وہ اس ڈائریکشن میں نہیں جا سکتا, اس کی میتھس اچھی نہیں ڈیولپ ہوئی, اس کی بیس اچھی ڈیولپ نہیں ہوئی تو اس فیلڈ میں نہیں جا سکتا. ایسی چیزیں بچے کے ساتھ نہیں ہوں گی. سو بچہ اپنے نیچرل پیس پہ اپنے اندر کے جو اس کا کنیکشن ہے کسی ایک پرٹیکولر فیلڈ کے ساتھ, اس میں بہت کانفیڈنس کے ساتھ آگے بڑھ سکے گا. دیٹس وائی آئی ریئلی لائک دا ماڈل آف ٹی ایل ایس. اور ایک اور چیز, ہمارا جو کرنٹ اسکولنگ سسٹم ہے پاکستان میں یا گلوبلی, نالج انفارمیشن ہماری جنریشن تک تو بڑی کرٹیکل ہوتی تھی اور بہت مشکل سے حاصل کرنی پڑتی تھی. لیکن موونگ فارورڈ اگلے کچھ سالوں میں, اور ابھی بھی ایسا ہی ہے, کہ نالج از جسٹ چند سوائپس اوے. کسی کے بھی فون پہ گوگل پہ ساری نالج اویلیبل ہے, لیکن جو چیزیں اب مسنگ ہیں یا جو سیکھنے کی ضرورت ہے, دیکھیں لائف میں ہر بندہ کسی نہ کسی وقت فیل ہوتا ہے. دیٹ ایبلٹی ٹو کم بیک آفٹر دا فیلئر, دیٹ ایبلٹی ٹو کم بیک ایون اسٹرانگر, اینڈ ولنگنیس ٹو فیل. بیکاز اگر مجھے اس کی ہمت نہیں ہے کہ میں فیل ہو جاؤں تو میں ہمت ہار دوں گا, فیل ہو گیا تو کیا ہوگا, اگر مجھے اس کا خوف ہے تو میں کبھی رسک نہیں لوں گا, میں کبھی آگے بڑھنے کے لیے اس طرح سے ایفرٹ نہیں کر سکوں گا. سو میرے خیال سے ہمارے کرنٹ اسکولنگ سسٹم میں یہ چیز آنی چاہیے کہ بچے کو فیلئر سے دوبارہ ریگین باؤنس بیک کرنا سکھانا چاہیے. سو یہ ایک اسکل ہے, پارٹ آف لائف اسکلس. یہ بچوں کو تمام اسکولس میں سکھانی چاہیے, ناٹ اونلی ٹی ایل ایس. وہاں پہ چونکہ بہت زیادہ پروجیکٹ بیسڈ لرننگ ہے تو اس میں یہ بچے سیکھ جاتے ہیں ٹی ایل ایس کے ماڈل میں. لیکن ادر دین ٹی ایل ایس ماڈل بھی جو کنونشنل اسکولز ہیں ان میں بھی یہ اس کو سم ہاؤ آئی ایم ناٹ اے کنویشن, تو مجھے نہیں پتا کہ اس کو کس طرح سے انکیپسولیٹ کریں گے ٹیچنگ میتھڈ میں. لیکن یہ ہونا چاہیے کہ بچے اگر فیل ہوتے ہیں تو اس فیلئر سے ڈسکریج یا ڈی موٹیویٹ نہ ہوں. وہ جو دھچکا ہے وہ ان کو دوبارہ سے اور زیادہ جوش کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے ہیلپ فل کرے. تو یہ اسکل سکھانی ضروری ہے. میرے بیٹے کو بھی پڑھتے ہوئے اراؤنڈ ایئر ہوا ہے, اور ابھی ویسے بھی کووڈ کی وجہ سے جو فزیکل کلاسز ہیں وہ اتنی زیادہ نہیں ہوئیں, لیکن اس کے باوجود میں نے جو ڈفرینسز اس میں نوٹ کیے ہیں, سب سے پہلے تو یہ کہ جو سلیپنگ ہیبٹ ہے وہ بہت امپروو ہو گئی ہے. تو فار ایگزامپل ہمیں پہلے رات میں 10 بجے فورس کرنا پڑتا تھا اور وہ گھنٹہ لگاتا تھا سونے میں.
حالانکہ صبح اسکول جانا ہوتا تھا اس کو پہلے بھی، لیکن اب شاید صبح وہ زیادہ خوشی خوشی اسکول جانا چاہتا ہے، کلاس اٹینڈ کرنا چاہتا ہے، اس لیے رات میں جلدی خود ہی سوتا ہے. تو دیٹ از ون تھنگ جہاں پہ ہم نہیں کر پا رہے تھے، اور ٹی ایل ایس میں کے روٹین کی وجہ سے وہ آ گیا اس کے اندر. نمبر 2 جس میں ہم ڈیفیکلٹی فیس کر رہے تھے، میرے بیٹے کو دوستیاں کرنے میں ڈیفیکلٹی ہوتی تھی. تو پارک میں جاتا ہے کھیلنے کے لیے تو وہ بھی سائیکل چلا کر کے اکیلے آ جاتا ہے. اس کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ فلاں بچہ جو ہے نا وہ گالی دے رہا ہے، فلاں بچہ لڑ رہا ہے، تو وہ اچھے بچے نہیں، میں ان کے ساتھ نہیں کھیلوں گا. اس کی وجہ سے سوشل میں نوٹ کر رہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو ڈسٹینٹ کرتا جا رہا ہے اپنی ایج گروپ سے. لیکن ٹی ایل سے آنے کے بعد میں نے نوٹ کیا کہ وہ ہی از مور انکلائن ٹو میک فرینڈس، اور اس فرینڈشپ میں ناؤ ہی ہیز لرن کہ کس کو دوست بنانا ہے اور جلدی دوست بنانا ہے. تو ود ان فیو ویکس اور منتھس مجھے پتہ چلا کہ فلاں بھی میرا دوست ہے، فلاں بھی میرا دوست ہے، تو میں اس کے ساتھ یہ کھیل رہا ہوں، اس کے ساتھ میں نے، اور وہ پروجیکٹ کے جو اسنپٹس تھے وہ ایکسچینج ہونے شروع ہو گئے. وہ سوشل اسکلز بہت اچھی ڈیولپ ہوئی. تو ایک نمبر 2 یہ والی چیز میں نے نوٹ کی. ایکسکیوز می. نمبر 3 میں نے یہ نوٹ کیا کہ اس کی جو کیوریوسٹی تھی ٹو لرن، اس کے اندر کوئی 100% کا اضافہ ہوا. سو پہلے اگر ہم اس کو اوائڈ کرتے تھے کہ موبائل فونز یا کمپیوٹر پہ اس کو ہم کہتے تھے کہ نہ بیٹھو یا گیمز نہ کھیلو، تو اب اس کو وہ خود ان دونوں کو بڑا اچھا مینیج کر رہا ہے. یعنی کسی وہ گیمز بھی کھیل رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ٹائم میں وہ اپنی کیوریوسٹی کی وجہ سے چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے. سو ایک دن میرے پاس آیا کہنے کہ بابا دیکھیں میں نے نا یہ پروگرام بنایا ہے. تو وہ ایک اچھا سا پروگرام تھا، وہ اس کائنڈ آف گیم، جمپنگ کا کوئی گیم تھا. میں نے پوچھا تم نے کس میں بنایا یہ؟ تو کہنے لگا کہ وہ ایک لینگویج ہے C#. میں نے کہا تم نے C# میں پروگرام بنایا ہے؟ کہتا ہے ہاں. میں تم نے کہاں سیکھا؟ کہتا ہے وہ میں نے یوٹیوب سے سیکھ لیا. سو ایون اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ اس نے کون سی لینگویج میں کیا کیا ہے، لیکن دیٹ کیوریوسٹی میں اس نے وہ گیم بنانے کی کیوریوسٹی میں، حالانکہ وہ بھی کلاس 5 یا کلاس 6 کے لیول پہ ہے، کیوریوسٹی میں اس نے چھوٹے سے گیم بنا لیے. تو اس طرح کی چیزیں وہ پہلے کرنے میں اتنی ہمت نہیں کرتا تھا. سو یہ 2-3 چیزیں جو میں نے نوٹ کی ہیں جو بڑی پرومسنگ ہیں، اور اٹ آل ہیپنڈ ود ان 1 year. اینڈ ایون وین دا کووڈ کی وجہ سے ہماری آن لائن کلاسز چل رہی تھیں. میرا میسیج تمام پیرنٹس کو ہے کہ جس ایرا میں ہم نے اپنا بچپن گزارا ہے وہ پرانی بات ہو گئی. اب یہ بچے دے آر کالڈ نیٹیزنس، یہ انٹرنیٹ کے سٹیزنس ہیں، ان کی پوری ایک لائف ہے. اور ہمارے بچوں کے آس پاس بہت سارے غلط لوگ بھی ہوتے ہیں، اسپیشلی آن ڈیجیٹل. تو یو میک شیور دیٹ بچے کے لیے سب سے اچھا دوست پیرنٹس ہوں. تو بچہ اس کو فیل کرے کہ یار میرے جتنے بھی دوست ہیں آن لائن یا آف لائن، ان میں سب سے اچھے جو میرے دوست ہیں نا وہ میرے پیرنٹس ہیں. تو اگر اس کو زندگی میں کبھی کوئی پرابلم نظر آئے، کوئی ڈیفیکلٹی فیس کرے، تو وہ آ کر کے پیرنٹس کو پہلے بتائے. تو جو فرینڈشپ والا کنیکشن ہے بچوں کے ساتھ، وہ اس کو پلیز اسٹرانگ کریں. آبویسلی پیرنٹس کے لیے بڑا مشکل ہوگا ٹائم نکالنا اس کے لیے، لیکن جو بھی ٹائم اویلیبل ہے آپ کے پاس، ویکینڈ کا ہے یا اکثر پیرنٹس، میرے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم رات میں دیر سے گھر جا رہے ہوتے ہیں، لیکن جو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بھی ہے نا، اس کو کوالٹی ٹائم بچوں کے ساتھ اسپینڈ کریں، رادر دین بچوں کو نصیحت کرنے کے ان سے کیوری کریں کہ وہ بچے کیا فیس کر رہے ہیں، بچوں کو کس چیز میں زیادہ مزہ آ رہا ہے. سو اگر آپ صرف بچوں کو سنیں گے، صرف اس کی پورے دن کی رویداد، اس کی شکایتیں، اس کو کس چیز میں مزہ آ رہا ہے، صرف یہ سنیں گے تو وہ اپنے دل کا بوجھ آپ کے سامنے ہلکا کر کے آپ سے دوست بن جائے گا. ایک تو یہ میسیج ہے. دوسرا، ہمارے جو بچے اب بڑے ہو رہے ہیں، دیز آر ایون مور انٹیلیجنٹ دین اس. تو ان کو اپرچونیٹی دیں، ان کو غلطی کرنے دیں، ان کو اپرچونیٹی دیں، اور کنٹرول انوائرمنٹ میں لیٹ دیم فیل، لیٹ دیم ٹرائی اینڈ لیٹ دیم فیل. اور فیل ہونے پہ ان کو ڈانٹیں نہیں، فیل ہونے پہ ان کو ریفلیکشن کی پریکٹس کروائیں
کہ میں کیوں فیل ہوا اور میں کیا کرتا تو میں فیل نہ ہوتا. ٹھیک ہے, اور لیٹ دیم ٹرائی اٹ اگین. یہ جو 25 سال کی ایج تک دے کین میک مسٹیکس. اٹس اوکے ٹو فیل انٹل 25 ایئرز آف ایج. تو گیو دیم اپرچونیٹی, گیو دیم انکریجمنٹ. اور جب وہ فیل ہو گیا ہے نا تو ان کو نا پیچھے تھپکی دیں, زبردست, شاباش, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. تو ایز اے پیرنٹس ہم ان کو چیزیں جتنی سکھائیں گے نا ان سے زیادہ وہ بچے خود سیکھ سکتے ہیں. لیکن بچوں کو باہر سے انکریجمنٹ نہیں ملے گی اگر وہ فیل ہوں گے, تو وہ اس انکریجمنٹ اور تھپکی کے لیے ہماری طرف دیکھتے ہیں. تو میں خود بھی یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور میری ریکویسٹ ہے کہ تمام پیرنٹس نے بچوں کے ساتھ جو ہے نا ان چیزوں کا خیال رکھیں. تھینک یو.